السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ تہجد جو اللہ تعالی کی محبوب پیاری لاڈلی نماز ہے، اس کا بلاوا فرش سے نہیں بلکہ عرش سے آتا ہے۔ میں آپ کو حدیث شریف کی روشنی میں ایک واقعہ بتلاؤں گا جس سے آپ تہجد کی نماز کی فضیلت بھی اچھی طرح سے جان جائیں گے، تہجد کی طاقت کیا ہے اس کا بھی اندازہ آپ کو ہو جائے گا، اور تہجد کی نماز کن کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے اور کن کن لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی آپ اچھی طرح سے جان جائیں گے۔ تہجد کی نماز کی کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے، کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے۔ دیکھیے حدیث شریف کے اندر آتا ہے افضل الصلاة بعد المکتوبۃ قیام اللیل، یعنی 5 وقت کی فرض نماز کے بعد جو دن میں پڑھتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کے بعد سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے خوبصورت نماز تہجد کی نماز ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے بڑے پرنور ہوتے ہیں، منور ہوتے ہیں، چمک رہے ہوتے ہیں، دمک رہے ہوتے ہیں، اس کا آخر راز کیا ہے؟ تو حضرت حسن رحمہ اللہ نے جواب دیا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ تنہائی میں اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب کو منا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالی اپنے نور کو ان کے چہروں پر پولش کر دیتا ہے۔ تو یہ جو چمک رہا ہوتا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک نور ہوتا ہے جو تہجد گزار بندوں کے چہروں پر نمایاں ہوتا ہے۔ تو تہجد اتنی اہمیت والی نماز ہے کہ اس کا بلاوا فرش سے نہیں بلکہ عرش سے آتا ہے۔ اللہ تعالی جسے توفیق دیتا ہے، اللہ تعالی جس کے بارے میں یہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جس کی عبادت پسند آ رہی ہوتی ہے، جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے، لاڈلا ہوتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق اسی کو ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو 3 جماعتوں کے اندر تقسیم کر دیتا ہے، یعنی ان کی 3 جماعتیں بنا دیتا ہے۔ ایک جماعت سے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں کی جماعت، جاؤ میرے ان فلاں فلاں بندوں کے پاس، ان فلاں فلاں بندوں کے پاس جو مجھے بہت محبوب ہیں، جو مجھے بہت پسند ہیں، جاؤ ان کے پاس، تہجد کا وقت ہو رہا ہے، اپنے پر مار کر انہیں جگا دو تاکہ وہ تہجد کے وقت میں اٹھیں اور مجھ سے مانگیں اور میں ان کی جھولیاں بھر دوں۔ یہی ہوتا ہے کہ انسان نہ کوئی الارم لگاتا ہے، نہ کوئی اور ذریعہ اختیار کرتا ہے، جب نیت کر کے سوتا ہے، وقت ہوتا ہے، اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، 3 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، 4 بجے آنکھ کھل جاتی ہے، تہجد کے وقت اس کی خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب فکر ہوتی ہے بندہ نیت کر کے سوتا ہے۔ تو یہ پہلی جماعت، اور دوسری جماعت ہوتی ہے فرشتوں کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں کی جماعت، جاؤ فلاں 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 جو بندے ہیں یہ میرے ناپسندیدہ بندے ہیں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، میں انہیں پسند نہیں کرتا، تم جاؤ ان کے پاس، یہ تہجد کا وقت ہے، انہیں تھپکی مار کر سلا دو، یہ کہیں اٹھ نہ جائیں، یہ جو وقت ہے یہ میرے قریبی بندوں کے اٹھنے کا وقت ہے، یہ نہ اٹھ جائیں، جاؤ تم ان کی پہرے داری کرو۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور ان کو تھپکی مار کر سلا دیتے ہیں۔ پوری رات وہ جاگتے ہیں، رات کو 1 بجے تک، 2 بجے تک، 3 بجے تک، جیسے ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے ان کو نیند آنے سٹارٹ ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں شادیوں کے اندر، فنکشنوں کے اندر، اور آج کل دیکھیں موبائل کے اندر نوجوان بچے بچیاں کس طرح سے لگے رہتے ہیں، 12، 1، 2، 3 بج جاتے ہیں، جیسے ہی تہجد کا وقت ہوتا ہے تو پھر انہیں نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتے ہیں۔ ایسا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم سو گئے، بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں سلایا ہے۔
اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس وقت میرے نیک بندے اٹھ کر عبادت کریں گے، یہ بھی اٹھ کر میری عبادت کریں، میں ان کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ دوسری جماعت ہوتی ہے فرشتوں کی۔ اور جو تیسری جماعت ہوتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جن سے یہ کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں جاؤ فلاں 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 جو بندے ہیں یہ میرے محبوب بندے ہیں، یہ میرے پسندیدہ بندے ہیں، بہت عزیز بندے ہیں، یہ رات دن ایک کر دیتے ہیں میری عبادت میں، جاؤ تم انہیں جگانا مت، تم انہیں اٹھانا مت، تم انہیں تھپکی دے کر سلانا مت، بس اتنا کرنا کہ ان کی کروٹ بدل دینا۔ یہ میری عبادت کرتے کرتے تھک گئے ہیں، میرا دین کا کام کرتے کرتے تھکے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے بندے ہیں، بس تم ان کی کروٹ بدل دینا۔ میں اگر یہ چاہیں گے تو اٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گے اور چاہیں تو سو جائیں گے، یہ کروٹ بھی اللہ تعالیٰ ہی بدلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ چاہیں گے تو نماز پڑھ لیں گے اور چاہیں گے تو سو جائیں گے، میں ان کے سونے سے بھی راضی ہوں، میں ان کے عبادت کرنے سے بھی راضی ہوں۔ تو تیسری جماعت وہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت ان بندوں کو بہت محبوب اور بہت پسند فرماتا ہے جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتا دیجیے کہ میں تہجد میں اٹھنے لگوں، میں تہجد کا اہتمام کرنے لگوں۔ تو انہوں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں بتلایا، بس صرف انہوں نے اتنا آسان سے جواب دیا، کہا کہ اے میرے دوست تو اپنے دن کے اعمال کو سنوار لے، جو دن کے تیری عبادت کے کام ہیں اپنے دن کے کاموں کو سنوار لے، اللہ تعالیٰ تجھے رات کی عبادت کی توفیق سے نواز دے گا۔ تو کچھ ہمارے دن کے کام بھی ہوتے ہیں ایسے کام کہ جن کی وجہ سے ہمیں رات کی عبادت کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صحیح ہوا ہماری نیند پوری ہو گئی، پوری رات ہم سوتے رہے اور اچھی طرح سے رات کو بھی ہم نے خوب انجوائے کیا اور اب ہم صبح بالکل پرسکون اٹھ رہے ہیں، جبکہ نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تم جو ہے رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، نماز تہجد کا اہتمام کیا کرو کبھی کبھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو بے حد محبوب فرماتا ہے جو تہجد پڑھتے ہیں، ان کی دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے، پھر وہ جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے حاصل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔